ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ذی الحج کے مہینے کی وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی جن گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق میں تڑپنے والوں کو اللہ نے اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا اور ان کو اپنے گھر بلا کر اپنی خاص رحمتوں اور نوازشوں سے ان کے دامن کو بھرا۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی برکت سے ساری امت مسلمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب قرآن کریم کی ابتدا اور آغاز کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن صفات کو ذکر فرمایا وہ 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اور ربوبیت کے اعلان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا الرحمن اور الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتیں جب ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتا ہے نماز پڑھنے والا تو سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسلیم کرنے کے ساتھ یہ بندے کو بتاتے ہیں کہ اے بندے، مجھے تو نے رب کے نام سے یاد کیا،
تو یہ سن لے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ اردو کے اندر اگر ہم رحمان اور رحیم کا ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں جی، تو موٹے الفاظ میں یہ مضمون واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں انتہائی رحم دل، بندوں کے ساتھ انتہائی لطف، اور بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک انتہائی کریمانہ اور مشفقانہ ہوتا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گود کے بچے کے ساتھ جتنی ہمدردی جتاتی ہے اور جتنی محبت نچھاور کرتی ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد پر جس درجہ جیسا وارے اور نیارے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں گنا اپنے ہر بندے پر، چاہے وہ بندہ اللہ کو مانتا ہو، چاہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے حق میں رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ اللہ نے اپنا خود تعارف کروایا۔ یہاں رک کر ایک بات بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی عالم اسلام قربانی کے مرحلے سے گزرا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی، گزشتہ جمعہ میں نے اس کی صراحت کی، کچھ صحابہ نے حضور سے پوچھا ما هذه الاضاحیہ یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ اور یہ سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی اللہ نے لی جی، وہ کتنا سخت ترین مرحلہ تھا۔ ایک مرحلہ نہیں، کئی مرحلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات کہیں مجمل اور کہیں مفصل، جیسا کہیں اشاروں میں، کہیں جیسا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے سخت ترین مراحل آئے جن مراحل پر اس زمانے میں یقین کرنا مشکل نظر آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مراحل سے گزارا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی خطبے کے اندر، اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یعنی یہ چیزیں سمجھنے، یہ چیزیں غور و فکر کرنے، ان چیزوں پر رک کر اپنے آپ کو ان چیزوں کو جو ہے ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چند ایسے احوال اور حالتوں کو طاری کیا اور چند ایسی باتوں کے اندر ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی اور ان کو ان سخت ترین مراحل سے گزارا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جب میں نے ان پر یہ حالات جو ہے لائے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% اس کے اندر کھرے اترے۔ پھر دوسری آیت میں نے خطبے میں پڑھی، خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر ایسے حالات لائیں گے جو اندر سے آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، آدمی اس کی تاب نہیں لا سکے گا، پریشان ہو جائے گا، کبھی
ڈر اور خوف کے راستے سے، کبھی مال اور اولاد کے درمیان میں ایسے احوال پیش آئیں گے کہ انسان جی صاحب ان مراحل کے اندر سخت ترین اذیت سے گزرے گا۔ سوال یہ ہے، میری بات غور سے سنیے، سوال یہ ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، ترس کھانے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ میرا سلوک انتہائی مشفقانہ، انتہائی ہمدردانہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسا ترس کھانے والا پوری کائنات میں کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا سوائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ رحمان ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ رحیم ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ترس کھانے والا ہے، نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حق میں ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ شفقت کا تقاضا جو ہے، رحمت کا تقاضا، رحمانیت کا تقاضا، اور جی صاحب جو ہے ترس کھانے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو کوئی مصیبت، بندے پر کوئی آزمائش، بندے کو کوئی سخت حالت بندے پر نہ آنے پائے۔ کیا بھائی؟ اللہ کے رحمان ہونے کا تقاضا کیا تھا؟ کہ بندے کی زندگی میں کہیں مصیبت نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی جی صاحب جو ہے وہ دکھ میں مبتلا نہ ہو، کبھی درد میں مبتلا نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ترس کھانے والا ہے۔ تو جو ذات جی صاحب ماں باپ سے زیادہ ترس کھانے والی ہے، وہ ذات کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر کبھی ایسے ابتلا کے مراحل، کبھی آزمائش کے مراحل، کبھی جی صاحب دکھ درد کے مراحل، یہ ہماری زندگی میں کیسے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ احوال لاتا کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بھئی جب اللہ رحمان ہے، جب اللہ رحیم ہے، تو پھر ہمارے اوپر دکھ، درد، مصیبت، پریشانی، یہ سب ابتلا اور آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا؟ حالانکہ محبت کا تقاضا، ترس کھانے کا تقاضا، رحمانیت کا تقاضا، رحیمیت کا تقاضا تو یہ تھا جو بھی کر لیتے آنکھ بند کرتے، ہر حال میں ان کو خوش رکھتے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جب پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی، جب وہ گود میں ہوتا ہے تب بھی، وہ بڑا ہوتا ہے تب بھی، ہر ماں اپنے بچے کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ پھر اللہ کی ذات تو رحمان ہے، اللہ کی ذات تو رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے حکم دیا اور کیسے یہ مراحل آئے کہ ایک آدمی کو جی صاحب مصیبت میں مبتلا کر دیا، ایک آدمی کی زندگی کے اندر دکھ آ گیا، جی صاحب کسی کے اوپر پریشانی آ گئی، کسی کے اوپر مسائل آ گئے اور وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، کبھی کسی کے گود سے بچہ لے لیا، کبھی کسی کو بچہ دے دیا، ماں لے لیا، کبھی کسی کی صحت بیماری میں بدل گئی، کبھی کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، کبھی کسی کا مال لٹ گیا، کبھی کسی کا جی صاحب کھیت جل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ رحمان ہے تو رحمانیت کا تقاضا تو بندے کو مصیبتوں سے بچا کر ذرا بھی خراش نہ آئے، ذری بھی
تکلیف نہ ہو، ذرا بھی دکھ درد نہ ہو، یہ رحمانیت کا تقاضا اور رحیمیت کا تقاضا اور شفقت کا تقاضا اور محبت کا تقاضا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود قیامت تک باقی رہنے والی سچی کتاب کے اندر اعلان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ میں نے ابراہیم پر ایسے احوال طاری کیے اور ایسے احکام دیے جس کو خود اللہ فرما رہے کہ وہ مصیبت، وہ انتہائی سخت، وہ انتہائی پریشان کن مراحل تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم گہرائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھیں گے نہیں، اللہ سے ہمارے تعلق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نزدیکی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سرسری طور پر گزر جانا آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مر مٹ جانا، یہ سب یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کی ان صاحب جو ہے قوانین کو آدمی سمجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنے مراحل آئے، کیسے سخت ترین مراحل آئے، لیکن ہر مرحلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب کھرے اترے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، خود اللہ اپنا تعارف کروا رہے کہ میں رحمان ہوں، اللہ تعارف کروا رہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمت کا تقاضا تو سامنے والے کو، اپنے بندے کو، اپنے نسب کہلانے والے کو خراش تک نہ آنے دینا، یہ رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا۔ سنیے اب جواب۔ اللہ تبارک و تعالی بلا شبہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی رحمانیت پر، اللہ کی رحیمیت پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، اللہ کی رحمانیت پر، اللہ کی رحیمیت پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات جیسی اس کی شان ہے، اللہ کی صفات جیسے اس کی شان ہے، اس اعتبار سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر اللہ کی کسی صفت میں شک ہو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان مفصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان مجمل کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا وہ ہے، وہ رب ہے میں ایمان لایا، وہ رحمان ہے میں ایمان لایا، وہ رحیم ہے میں ایمان لایا۔ آمنت باللہ کما ہوا، وہ کیسا ہے؟ جیسا اس کے ناموں سے سمجھ میں آتا ہے۔ کما ہوا باسمائہ، جیسا وہ سمجھ میں آتا ہے، وصفاتہ، اس کے صفات سے جیسے اللہ سمجھ میں آتا ہے ویسے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں اس کے تمام تر احکام کو دل سے قبول کرتا ہوں، کسی حکم میں کوئی اپنی عقل نہیں دوڑاتا۔ اس لیے یہ مضمون آج کا اگرچہ کہ نیا ہے، تھوڑا سا اگر آپ حضرات ساتھ دیں اور یہ سونے کا مزاج ختم کر کے تھوڑا سا مضمون کو سمجھیں، یہ باتیں بتانے والے آپ کو ہزاروں میں نہیں ملیں گے۔ آپ ان باتوں کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمت کا تقاضا
بندے پر خراش نہ آئے، رحیمیت کا تقاضا بندے کی زندگی میں دکھ، درد، پریشانی، مصیبت، ابتلا، آزمائش نہ آئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میاں ہر حال میں ضروری طور پر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے زبر والا لام اگر آ جاتا ہے، وَلَا لام کے اوپر زبر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّ نون تشدید کا ہے۔ عربی میں اگر زبر والا لام اور اخیر میں تشدید والا نون دو جمع ہو جائیں، ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، یہ معنی ہے تاکید در تاکید۔ اللہ فرما رہے ہیں میں رحمان ضرور ہوں، مصیبت تمہارے اوپر آئے گی، میں رحیم ضرور ہوں لیکن دکھ درد تم کو آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ہمارے اوپر دکھ درد کیوں بھیجتا ہے؟ ہم کو دکھ کے راستے سے، درد کے راستے سے، مصیبت کے راستے سے، ابتلا کے راستے سے، آزمائش کے راستے سے کیوں گزارتا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے، غور سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے اظہار میں، بندہ اپنی بندگی کے اظہار میں کامل طریقے سے اظہار کرے۔ اردو میں بولتے ہیں جل چھو کے آنا، خالی ٹچ کر کو آنا۔ جیسے آج کل ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ خالی یہ سامنے کے دو انگلیاں یوں لگے، کیا ہے یہ؟ جل چھونا۔ یہ مصافحہ نہیں ہے، مصافحے کا مذاق ہے یہ مصافحے کا مذاق ہے۔ یہ مصافحہ کہتے ہیں دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ یہ یہاں تک پہنچنا ہے یہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں شارٹ، اس میں بھی۔ ایسے ہی اللہ کی بندگی کے اندر بھی ہم خالی جل چھو کے نکل جا رہے ہیں۔ جمعے کو ٹچ کرے تو پھر بولو، سو جاؤ کو بولا نا، جمعے کو ٹچ کرے تو پھر جمعے کو، عید کو ٹچ کرے تو پھر عید کو، رمضان کو ٹچ کرے تو پھر رمضان کو، کب تو بھی کون تو بھی مرتے ہیں بولے تو ٹچ، نہیں تو کیا بھی نہیں۔ یہ بندگی کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کامل طریقے سے اپنی بندگی کا اظہار کرے، پورا پورا میرا ہو جائے۔ موٹی زبان میں کیا ہے؟ پورا پورا میرا ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اب پورا پورا اللہ کا ہو جانا کب ہوگا؟ ماں نوالا بھی کھلاتی ہے، تھپڑ بھی مارتی ہے، ماں دودھ بھی پلاتی ہے، کان بھی مدڑتی ہے، نہیں باپ پیسے بھی دیتا ہے اور بیلٹ سے خبر بھی لیتا ہے۔ تھپڑ لگانے سے اس کی ممتا متاثر نہیں ہوئی، کان مدڑنے سے ماں کی ممتا میں فرق نہیں آیا۔ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی طرف پورا متوجہ نہیں ہوتا، ادھر بلاتے ہیں ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیتے ہیں ادھر کرتا ہے، تو پھر کان بھی مدڑا جاتا ہے، تھپڑ بھی لگایا جاتا ہے، جی صاحب جو ہے ہنٹر بھی برسایا جاتا ہے۔ کیوں؟
تاکہ ادھر آئے. ادھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری منشا یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہے، مکمل اپنی بندگی کا اظہار کر. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزمائشی مراحل سے گزارتے ہیں. بندے کو آزمائشی مراحل سے گزارتے ہیں تاکہ بندہ ٹھوکر لگنے کے بعد، تاکہ بندہ مصیبت کے اندر، تاکہ بندہ دکھ درد کے اندر فوراً کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب تم سمندر کے سفر میں ہوتے ہو اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے جی، تو اس وقت میں فوراً تمہاری توجہ دنیا والوں کی طرف، ساز و سامان کی طرف نہیں جاتی، بلکہ اس وقت میں جو ہے مخلصین خالص آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں. تو کس کو؟ اللہ کو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں اپنی بندگی کا اظہار کامل طریقے سے کرے، اور اس کا نمونہ بطور سیمپل، نمونہ ہونا نا بھئی، نمونے کے بغیر کیسا کرنا؟ ہم بول دیا اظہار بندگی کا مکمل نمونہ ہونا. کیسا ہونا؟ قد کان لکم اسوۃ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی کا اسوہ ہے. اظہار بندگی کا کامل نمونہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کی زندگی دیکھو. کیسے کیسے سخت ترین مراحل سے گزرے. ورنہ ہماری فطرت کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن نے ایک جگہ کہا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. کیا قرآن ہے صاحب! قرآن اگر ہمارے دل و دماغ میں کھلتا نا تو پھر کھانے کا مزہ بعد میں آتا، اللہ کے کلام کی لذت پہلے آتی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اللہ فرمانے جب میں کھاتا پیتا رکھتا ہوں، پہنتا اوڑھتا رکھتا ہوں، چاروں ہاتھوں سے کمائی آنے لگتی ہے، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، ایسا منہ پھیر کو جاتا جیسا کہ پہچانتا نہیں اللہ میاں کو. کائی کی اذان کی، کیا نہیں کی، کوسی مسجد کی، کیا نہیں کی، کوسا حکم کی، کیا نہیں کی. نہیں، اپنے کو تو اپنی شیروانی کی استری برابر ہے نہیں ہے، اپنا ٹائی برابر ہے نہیں ہے، اپنا ٹائٹن برابر ہے نہیں ہے، اپنا جیسا باٹا برابر ہے نہیں ہے. اللہ کو ایسے بازو سے گزرتے اذان ہو رہی، نہیں بولے لکشمی بم لگاؤ ٹھن. اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. جب اللہ مال دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، لفظ مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں اللہ نے. مومن کا مطلب خالص ایمان والوں کی شکایت ہوتی. اللہ فرما رہے پوری دنیا کے انسانوں کا حال ہی ایسا ہے. أَعْرَضَ، بازو سے کترا کترا کے نکل جانا جیسا کہ دیکھا ہی نہیں. اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، ہلو سیٹ سے پتلی گلی سے نکلنا بول کے بولتے نہیں، وہ لفظ استعمال کیا قرآن نے. سچی بولو، گھر میں دبا کے بہترین دسترخوان تیار ہے، ادا ہو رہی ہے، سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں.
ایسا سائڈ سے بالکل شارٹ کٹ نکل جاتے جیسے اذان سنے ہی نہیں, اللہ کو جانتے ہی نہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. قرآن کہتا ہے پھر آگے کیا فرما, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, یہ تو بندگی کی شان ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اب کان مدڑتے ہیں. کبھی بیٹے کو بیمار کر دیا, کبھی ماں کا جنازہ اٹھا دیا, کبھی جیسا فنا کر دیا, کبھی لاغڑا بھی نہیں نکلا, کبھی جتنا اندازہ لگایا تھا کچھ بھی نہیں ہوا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب کوئی اللہ تعالیٰ دکھ دیتے ہیں, کہے کو دے رہے ہیں اس واسطے کہ اظہار بندگی میں کامل بننا تھا. اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے میری طرف آنا تھا, لیکن بندہ کٹ مار کے نکل رہا ہے, منہ پھیر کے نکل رہا ہے, ایسا زندگی گزار رہا گویا کہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اس میں لاتے ہیں مصیبت میں. یہ ہے آزمائش, یہ ہے دکھ, یہ ہے درد. جیسے ماں کا تھپڑ, باپ کی ضرب, وہ کیوں ہے؟ جب یہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, لمبی چوڑی دعا, کونے میں بیٹھ کو روتے رہتا, دستی لیتے رہتا, پوچھتے رہتا, روتے رہتا, دستی لیتا, پوچھتے. کائی کو رو رہا؟ کل تک پتلی گلی سے نکل رہا تھا, کل تک اذان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کل تک قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کل تک اللہ یاد نہیں تھا. آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان پکڑا, جب اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا, جب اللہ نے تھپڑ دیا, پھر اب فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اتنی عربی کے قرآن کا ترجمہ ہے تو وہ دعا والا بنتا ہے چوڑی دعا, لمبی دعا نہیں, چوڑی. جو چیز جتنی چوڑی ہوتی وہ اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اردو کا ترجمہ لمبی چوڑی دعا. ایک ایک گھنٹہ دعا کر رہا, تہجد میں دعا کر رہا, مغرب میں دعا کر رہا, جب دیکھو دعا. کئی کو رو رہا, کل تک کی حالت کیا تھی, آج کی حالت کیا ہے؟ وہ یہ اس واسطے کہ جب دکھ میں اللہ نے مبتلا کیا, مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا, آزمائشی مراحل میں اللہ نے مبتلا کیا, اب اللہ یاد آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ قرآن میں ذکر کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا, دیکھو اظہار بندگی کا کامل نمونہ اگر دیکھنا چاہتے تو ابراہیم کی زندگی ہے. کیسی زندگی؟ اللہ اکبر. گھر میں مخالفانہ ماحول, باپ بتوں کو بنا کر بیچنے والا ماحول, بت پرستی کا, ستارہ پرستی کا, سورج پرستی کا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میرا جھکاؤ باپ کی طرف نہیں, میرا جھکاؤ ماحول کی طرف نہیں, میرا جھکاؤ وطن کے لوگوں کی طرف نہیں, بس میرا جھکاؤ تو میں چونکہ بندہ ہوں اس ذات کا, الذی فطر السماوات والارض. گھر چھوڑ دیا, علاقہ چھوڑ دیا, یہ کچھ کم قربانی ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں, آپ کی بندگی کے اظہار میں گھر چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو. تاجی حضرت 1 گھنٹے کے واسطے عربی پڑھنے مسجد میں چھوڑو بولے تو تمہیں چاہ کو پڑھائے تو اچھا رہتا تھا نا مول صاحب, اب بچے کو کہاں لا کو پڑھانا. اللہ گھر کے ماحول میں رہتا نہیں, تم ہی چاہو, تمہیں آ کو دروازہ مارو, انتظار کر لیتے, ٹھہرے رہو. ہمارا بچہ اٹھ کو چیپڑے صاف کر لیتے, بیٹھتا, پیشاب کو جاتا,
نہیں صاحب آ کو بیٹھتا آدھی نیند میں آ بولتے رہتا, تمہیں بیٹھ کو سو بھگتتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی اولاد کو تیار نہیں کیا. حکم ملا کہ بیوی بچے کو لے جا کر چھوڑ دو. کہاں؟ بواد غیر ذی زرع, ایسی جگہ جہاں کوئی جھاڑ نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی پرندہ نہیں. ابتلا اور آزمائش تھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے, اظہار بندگی کا نمونہ اور اظہار بندگی کا کامل رول ماڈل حضرت ابراہیم کی زندگی. چھوڑ دیا. پھر حکم ملا, حکم بھی خواب میں ملا. حکم بھی ملا تو خواب میں ملا, جس میں کئی طریقے کے احتمالات ہو سکتے ہیں خواب میں. کیونکہ بعض اوقات آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والا خواب کے اندر وقت کا بھی دخل ہوتا ہے, آدمی کی حالت کا دخل ہوتا ہے, اس کی فکروں کا دخل ہوتا ہے, جی جس کو اضغاث احلام کہتے ہیں. کئی احتمالات تھے, لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے وہ رحمان یہ چاہتا ہے میں بندگی کا کامل مظہر بنوں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. جی صاحب ایک سوال اگر آپ حضرات میری بات غور سے سن رہے ہیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اوندھا لٹایا تھا اور ہاتھ میں چھری لے کر جو گردن پر چلا دی تھی, آپ بولیے کیا حضرت ابراہیم کے دل و دماغ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا کوئی ایسا خیال آیا ہوگا کہ یہ چھری نہیں چلتی, نہیں کرتا, گردن نہیں کرتی بول کے؟ ہو جی نہیں. ارادہ بھی مکمل تھا کہ جو اللہ نے اشارہ دیا وہ کر گزرنا. حاشیے خیال میں بھی نہیں کہ یہ چھری جو تیز ہے نہیں چلے گی, نہیں کاٹے گی, کچھ نہیں تھا. مکمل اللہ فرما رہے ہیں قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب مکمل سچ کر دکھایا, دنیا والوں کو نمونہ بتایا. گھر چھوڑنا بندگی کے اظہار کے لیے اگر موقع آ جائے چھوڑ دیں اللہ کی محبت میں. ہجرت کا موقع آئے چھوڑ دیں اللہ کی محبت کے لیے. اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینے کا جو حکم, اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. جی حضرت ابراہیم نے کامل نمونہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی اس لیے زندگی کے اندر ہمارے مصیبتیں اور آزمائشیں اور ایسے حالات اور ایسے احکام دیتے ہیں, ان احکامات کے ذریعے سے بندہ کس کی طرف آئے؟ اللہ کی طرف آئے. تھوڑا سا رک کر اللہ نے جن کو توفیق دی, جی کل کا دن گزرا قربانی کا, آج کا دن آدھا گزرا قربانی کا, کل سے لے کے آج تک جو قربانیاں اللہ کی توفیق سے ہم نے کی ہیں, اللہ کرے کہ سب قبول ہو جائے. کیا اس میں 100 میں کا 1واں حصہ بھی ہمارے دل کے اندر, ہمارے قلب میں اللہ کی طرف رجوع کا مزاج آیا؟ اظہار بندگی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی ان مراحل سے گزار رہے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے کیا دل میں یہ خیال آیا آج سے شراب کا پینا ختم,
जुए का खेलना ख़त्म, सट्टे का खेलना ख़त्म, जी साहब माँ बाप को गाली देना ख़त्म, जी, और हराम की कमाई ख़त्म, सूद और रिश्वत ख़त्म। ये गले पर छुरी चलते वक्त में क्या हमारे जज्बात में, हमारे इरादों में, हमारी फिक्रों में, हमारी सोच में क्या ये इसका कोई 10वां हिस्सा भी हमारे अंदर आया? कहाँ है इजहार बंदगी? अल्लाह क्या चाह रहे हैं? मैं रहमान होने के बावजूद ये जो हुक्म दिया हूं ये इसलिए कि बंदा मेरे करीब आ जाए। पहली वजह अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे ऊपर ऐसे अहकाम देता है या ऐसे हालात आते हैं, इन हालात के आने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रहमान नहीं है। इसीलिए मुसीबत और परेशानी के वक्त में बयाना कर कर को नहीं रोना, हमें क्या बिगाड़े थे तेरा अल्लाह, मेरा घर मिलिया क्या? क्यों? क्योंकि अल्लाह ये चाहते हैं कि ये जो मुसीबत और परेशानी तेरे ऊपर आई, तू इस मौके पर तेरी जबान पर नारा हो, इन्ना हम लिल्लाही, अल्लाह के हैं, व इन्ना, और हम सब इलैही, उसी के पास वापस जाने वाले हैं। ये बोल जबान से। अगर तू जबान से ये नहीं बोलेगा मैं क्या बिगाड़ा था तेरा, मेरे ऊपर इस आफता कई को, अगर ये बोलता है तो ये अल्लाह के फैसले पर अदम नारा, अदम रजा का ऐलान हुई है। अल्लाह रहमान होने के बावजूद हमारे ऊपर जो इब्तिला और आजमाइशें देता है वो इसलिए कि इजहार बंदगी कामिल दर्जे में अल्लाह के सामने हो जाए, इसके लिए हुक्म है। इसीलिए कुर्बानी का जो हुक्म है, कभी कभी एक साहब इसी मस्जिद के, कई मरतबा मैंने सुना, जुमा की तकरीर हुई, उसके अंदर कुर्बानी की तरगीब दिए और इसके अंदर ये भी बताया गया कि भाई गुंजाइश पैदा करो। जैसे गुज़िश्ता मैंने कहा जी, कर्जा लेके बर्थडे पार्टी करने तैयार है, कर्जा लेके छिल्ला करने तैयार है जी, बिस्मिल्लाह खानी करने तैयार है, खतना खुशी करने तैयार, कर्जे लेके, जबकि वो फर्ज के दर्जे में नहीं है, वाजिब के दर्जे में नहीं है, सुन्नत के दर्जे में नहीं है, लेकिन वो चीजें रस्म और फैशन के तौर पर हैं, उसको कर गुजरने के लिए कर्जा सदरना, हमारी जबान में कैसे तो इधर से उधर से कर को सदरना, सदर सदर को करते हैं। फिर जब कुर्बानी का नंबर आया तो साहब मस्जिद से निकल के बाहर बोल लेते हुए जा रहे हैं, ये मस्जिद की बात बोल रहा हूं मैं, उन कुछ कर लो बोलो, क्या बोल रहे हैं? उन कुछ कर लो बोलो, मेरे बाप का हुक्म है इस वास्ते बाहर बोल के जा रहे हैं, उन कुछ कर लो बोलो, हमारे हालत हमारे को मालूम है। अरे इन हालतों में अल्लाह ताला तुमको डाला किस लिए है? रहमान होने के बावजूद हालतें आई क्यों? हालतें 80 साल की उम्र में पहुंचने तक घर में बेटा नहीं हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। यहाँ तो शादी हो को 6 महीने नहीं होते, आप डबल पल्लो दाल को पूछ, क्या तो भी है, क्या तो भी है, क्या तो भी है, इन पल्लो घुमाने कुछ सब समझ रही, हाथा में गुलोदा पहन लेना, ये सब क्या तो भी है, क्या तो भी है, 6 महीने में 7 महीने में, जबकि वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र तक कोई औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं। और फिर 80 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जी साहब बेटा दिया, और बेटा देने के बाद जो मोहब्बत, जो ताल्लुक औलाद से हो सकती है, घर में नाना दादा जो रहते हैं बुढ़े लोग, बड़ी उम्र के, उनको खाने की ख्वाहिश नहीं रहती,
پہننے کی خواہش نہیں رہتی ہے. اب یہ عید میں بھی لڑکوں جھگڑ کو صدر کو ایسے ویسے ہم کپڑے سلا لیے. بابا سلائیں کیا جی؟ نکو بیٹا میرے کا نہیں حیثیت میں صدر لگ پہلے. تو بڑھاپے میں کھانے کا شوق نہیں, کپڑوں کا شوق نہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن چاہتے کیا ہیں؟ پوتا پوتری ناتی نواسی سامنے رہے تو کھیل لیتے رہے تو اچھا, بس چھوٹے بچے سامنے رہنا, اولاد ہمارے سامنے رہنا, بس یہ خواہش ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی 80 سال کی عمر میں. کیا خواہش ہوں گی؟ ارے کیا خواہش ہوں گی؟ کھانے پینے کی, پہننے اوڑھنے کی؟ نہ, خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے قریب رہے, بیوی میرے قریب رہے, حکم ملا لے جا کر چھوڑ کر آؤ. اب اللہ دیکھ رہے ہیں بندہ میرا ہے, ظاہر کرے گا چھوڑ کر کے اللہ میں تیرا ہوں, بیوی کا نہیں, جی صاحب بچے کا نہیں. اور چھوڑ کر دنیا والوں کو بتایا بندگی اس کا نام ہے. کھوپڑی میں آئے تو بھی کرنا ہے, نہ آئے تو بھی کرنا ہے, اس کا نام بندگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان تمام مراحل میں کامل درجے میں اظہار بندگی کا نمونہ تھی. اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور قیامت تک کے لیے کیا فرمایا؟ جی صاحب ہم نے ان کو, ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا کہ اب جو بھی امت مسلمہ کا فرد ہوگا حضرت ابراہیم کی یہ نقل کرے گا. ایک بات. دوسری وجہ, اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس کے باوجود ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کبھی کبھی آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا جی, اور ٹوٹ گیا تو بس کیا بول رہا اس کچھ نہیں معلوم, کیسے کیسے مغلظات زبان سے نکلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اس میں شک نہیں, اللہ رحیم ہے, اس میں شک نہیں. ماں ہے, کان مدڑے تو بھی ماں ہے, تھپڑ مارے تب بھی ماں ہے, نوالا کھلائے تب بھی ماں ہے. ماں کی ممتا میں کوئی فرق نہیں. دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بندہ اپنے عمل سے اونچے درجے تک نہیں پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کو مصیبتیں اور پریشانیوں کے احوال سے گزار کر اس کے درجے فوراً بلند کر دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے, ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ. یہ حدیث وہی ہے, چاہے مومن مرد ہو مومن عورت ہو, اس کے اولاد میں یا اس کی ذات کو یا اس کے مال میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے, فرما کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے, اس کانٹے کی تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں آئی ہیں نبیوں پر. سب سے زیادہ مصیبتیں کس کے اوپر آئیں؟ مصیبت. تصور کرو, پتھر لے کے مارے, کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تھے پتھر لے کے مارنے کے واسطے, کس کی زمین پہ قبضہ کرے تھے پتھر لے کے مارنے کے لیے جی. حضور نے فرمایا ثم الامثل فالامثل. اور تمام انبیاء جتنی مصیبتوں سے گزارے گئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ مصیبتوں کے مراحل سے آپ گزارے گئے, جبکہ آپ نہ ہوتے یہ دنیا کا نظام نہ سجایا جاتا. مگر واقع آپ کے گھر میں
نہیں، آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی حمل سے جو بیٹی تھی وہ بیٹی کو ستایا گیا. آپ کی بیٹی مری ہے تو اسی جیسا زخم کے اندر اور اسی جیسا مرحلے کے اندر حضور یہ بھی دیکھے ہیں، وہ مرحلے بھی دیکھے، خود آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے. یہ مراحل سے کیوں گزارا گیا جب کو آپ رحمت للعالمین ہیں؟ اللہ رحمان ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو ان مراحل سے کیوں گزارا؟ دنیا والوں کو یہ مضمون سمجھانے کے لیے اللہ رحمان ہونے کے باوجود جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ایمان والے مرد اور عورت پر آتے ہیں، حتی شوکا، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر پیر پر چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے اوپر جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے. ام علا ایک صحابیہ ہے، بیمار ہو گئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام علا بیمار ہیں. سرکار ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر حضرت ام علا سے کہا کہ ام علا خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے بدلے تمہارے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے. اس لیے زندگی کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور یہ ایسے آزمائشی مراحل آتے ہیں تو ایسے موقع پر مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے بارے میں شک نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا یہ حالات آئے ہیں مجھے اوپر اٹھانے کے لیے. یہ دوسری وجہ. تیسری اور آخری وجہ، چونکہ عید کا دن ہے، قربانیوں کا مرحلہ بھی باقی ہے، یہ تیسری وجہ اور آخری وجہ. تیسری وجہ، اللہ رحمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی کے اندر جو مسائل اور مصائب، آزمائشی مراحل آتے ہیں، اس کی تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. کون اپنا ہے کون پرایا ہے کب معلوم ہوتا؟ اجی گوڑ ہے خود میں مکھی آنا کون سا کمال ہے جی؟ نہیں، کھاتے پیتے رہے خود میں تو دوستیاں نبھانے والے بہت ہیں، صبح سے شام تک لائن لگا کے کھڑے رہنے والے بہت ہیں، لیکن اصل مخلص، اصل جان نثار، اصل جان نچھاور کرنے والا، اندر سے چاہنے والا، وہ تو کھاتے پیتے حالت میں سمجھ میں نہیں آتا. کب سمجھ میں آتا؟ ہمارے اوپر جب کوئی ایسا مرحلہ آئے اس وقت میں کون ہمارے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے وہ اصل میں مخلص ہے. اللہ بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے دیکھ لے. غزوہ احد کا موقع، ہجرت کا موقع آیا، مکے کے سردار اعلان کیا جو محمد کو زندہ یا ان کا سر لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. مکے کے سردار، حالانکہ سرکار بھی تو مکے کے تھے، آپ کا بچپنا وہاں گزرا، جیسا آپ کا خاندان ہے، آپ کا قبیلہ ہے، سب کچھ ہے، مگر انعام کی لالچ میں سرداران قریش دیوانے کے جیسا پھر رہے تھے نبی کو تلاش کرتے ہوئے تاکہ وہ انعام ہم کو مل جائے. اور ایک دیوانے کا گھرانہ تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضرت ابو بکر کا، وہ اکیلا دیوانہ سرکار کے لیے جان نہیں پورے خاندان کو نچھاور کر دیا. خود بھی سرکار کو کاندھوں پر لے کر چڑھ گئے غار ثور کے اندر، اور ان کی بیٹی حضرت اسما ابو جہل کا تھپڑ کھانے کے بعد بھی پتہ نہیں بتائی کہ محمد کہاں ہے. کہنے لگی ابو جہل مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، محمد کہاں ہے، لیکن تجھے نہیں بتاؤں گی. تھپڑ مارا،
تھپڑ کھانا گوارا کیا لیکن نبی کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا، اور بتایا دنیا والوں کو کہ ابو بکر کا گھرانہ مخلص ہے، مصیبت کے موقع پر بھی نبی کے ساتھ میں ابو بکر بھی ہے، اسما بھی ہیں، ان کا جی صاحب عبداللہ ابن ابو بکر جو حضرت کا جی ابو بکر کا بیٹا تھا، وہ خبریں پہنچاتا تھا، پورا گھر کا گھر حضور کے ساتھ کھڑا، اور حضرت ابو بکر ایک طرف ہیں، سرداران قریش ایک طرف ہیں، کھرے ایک طرف ہو گئے، کھوٹے ایک طرف ہو گئے۔ مولانا رومی نے لکھا دوست کی پہچان مصیبت کے وقت میں۔ آج بابا ذرا کمانے کے قابل نہیں ہیں، بڈھے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ تہجداں پڑھ رہے ہیں، جانی مادا کو گھس رہے ہیں، دیکھیں تسبیحاں گھما رہے ہیں، ایک تسبیح یوں لمبی دار کو یوں کر رہا ہوں، 10,000 کی تسبیح دار کا ایسا ایسا، اور بڈھے بابا کو پوچھ کے دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کمانے والا نہیں ہے۔ کہاں ہے محبت؟ خود غرضہ بنا۔ مصیبتوں کے اندر خود غرض کون ہے؟ مطلب پرست کون ہے؟ مخلص کون ہے؟ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر نشیب و فراز، خوشی اور غم، دکھ اور درد، ابتلا اور آزمائش کے مراحل بندوں کے اندر لاتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو ماحول قربانی کا چل رہا ہے، یہ ہماری بندگی کے اظہار کا ایک بہترین موقع ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان دنوں میں احراق دم یعنی قربانی سے بہتر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جنہوں نے توفیق الہی سے قربانی دی، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو ابھی سوچنے میں ہے کوشش کریں، صدر کر ہی صحیح جی صاحب قربانی کے مرحلے سے فارغ ہو جائیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی اپنی طرف سے، اللہ نے اور توفیق دی اپنے مرحومین کی طرف سے، اللہ نے اور توفیق دی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ قربانیاں کرنا جی صاحب یہ اظہار بندگی کا نمونہ ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اپنی طرف سے بھی قربانی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی گنجائش پر، سرکار دو جہاں سے اور گنجائش ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو ہم زندگی بھر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دیجئے، اخلاص کے ساتھ قربانی والے عمل میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے آپ کے در پر حاضری دے کر اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ صرف امیروں کے خدا نہیں ہیں، غریبوں کے بھی آپ ہی خدا ہیں۔ اے اللہ تو رب ہے امیروں کا بھی، تو رب ہے غریبوں کا بھی، تو رب ہے ان عاشقوں کا بھی، تو رب ہے ہمارا بھی۔ اے اللہ ہم کو بھی تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، تیرے گھر پر حاضری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ حج مبرور اور حج مقبول ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے قربانیاں ادا کی ہیں اے اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے گناہوں کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ان قربانیوں کی برکت سے اے اللہ اس ملک میں ان کے اندر امن و امان نصیب فرمائیے، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دیجئے، ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، ہر پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔